الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عن انس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر صلاۃ کے لیے کھڑے ہوئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اذان اور سحری کرنے کے درمیان کتنا وقت تھا؟ تو انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کے مقدار، 50 آیتوں کی تلاوت کے مقدار اذان اور سحری کے درمیان فرق تھا۔ اذان سے یہاں مقصود اقامت ہے، یعنی ہم سحری کر کے فارغ ہوئے، اس کے بعد اقامت ہوئی اور ہم صلاۃ میں کھڑے ہو گئے، اس کے درمیان 50 آیتیں پڑھنے کا فرق تھا۔ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اذان سے 50 آیت پڑھنے کے مقدار پہلے ہی سحری بند کر دیا جائے گا، یہ سمجھ درست نہیں ہے، اور اس کی دلیل صحیحین کی وہ حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاۃ، کہ ہم نے سحری کی، اس کے بعد صلاح کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو جب صلاح کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ اقامت کے بعد صلاح کھڑی ہوتی ہے، صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہ کہ اذان کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہاں جو اذان اور سحور کے بیچ میں پوچھا گیا، اس سے مراد ہے سحری بند کرنے اور اقامت ہونے، یعنی جماعت کھڑی ہو جانے کے درمیان کا وقت مراد ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سحری کرنے میں تاخیر کرنا افضل ہے، فجر سے کچھ پہلے تک سحری کی جانی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صلاۃ صبح میں جلدی کرنی چاہیے، جیسے امساک کا وقت شروع ہوا اس کے بعد ہی کچھ دیر بعد ہی صلاۃ فجر کو غلس میں ادا کر لینا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور ظاہر یہ بات معلوم ہے کہ امساک یعنی کھانا پینا اور جن چیزوں سے صوم کی حالت میں منع کیا گیا ہے اس سے رک جانے کا وقت طلوع فجر کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بعض لوگوں نے 2 وقت بنا رکھا ہے، ایک وقت کو کہتے ہیں وقت امساک اور ایک وقت کو کہتے ہیں وقت طلوع فجر، تو یہ تقسیم ان کی درست نہیں ہے۔ جو طلوع فجر کا وقت ہے وہی وقت امساک بھی ہے، یعنی فجر کی اذان کے لیے جو وقت ہے اسی وقت کھانا پینا بند بھی کرنا ہے۔ اس سے 50 آیتیں پڑھنے کے مقدار پہلے ہی سے جو بند کرنے کی بات کہی جاتی ہے وہ ایسی بات ہے جو بے دلیل ہے، جس کے لیے کوئی شرعی صریح واضح دلیل نہیں ہے، اور قرآن پاک کی آیت بھی اس معاملے میں ہے، اور یہ حدیث بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے۔ قدر 50 آیہ کی حدیث اذان سے متعلق نہیں ہے، بین الاذان والسحور، یعنی اذان سے مراد اذان اقامت کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں اذان سے مراد اقامت ہے، کیونکہ صاف صاف حدیث کے الفاظ اس طرح بھی ہیں ثم قمنا الی الصلاۃ، تو پوچھا کم کان بینہما، یعنی بین القیام للصلاۃ اور بین ترک السحور، سحور سحری کھا لینے اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان کتنا وقت تھا، تو بتایا قدر 50 آیہ، 50 آیتیں پڑھنے کے مقدار۔ تو اس لیے 2 وقت بنانا یہ درست نہیں ہے۔
تو آخری وقت تک سحری کرنا، اس سلسلے میں بہت ساری جو غلطیاں ہیں ان میں جو ہے بہت سارے لوگ جیسے پہلے ہی کھا پی لیتے ہیں، صرف سنت ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں آخری وقت میں ایک گھونٹ پانی ہی پی لیں. تو یقیناً اگر کوئی شخص یہ نیت رکھتا ہے کہ اس طرح سے آخری وقت میں سحری کرنے کا اجر ثواب پا جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے تو یقیناً اس کا ثواب پائے گا. لیکن بعض لوگ آخری وقت میں تمباکو اور اس طرح کی حرام چیزیں کھاتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو بہرحال آج کے درس میں اتنا ہی. واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.